کہ وہ اپنے حق میں کئی ہوئی باتوں سے لرزتے. جو ان کی تعریف کوئی کر دے، کوئی ان کے بارے میں کہہ دے تو وہ کانپتے ہیں. کیوں کانپتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں، میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے. خدایا، اور پھر متقین خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں خدایا ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا، یعنی ان کی باتوں کی وجہ سے مجھے پکڑنا نہیں. کیوں؟ کیونکہ تو میرے نفس کو جانتا ہے. میرے متعلق، یعنی یہ میرے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں، یہ میرے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں. پروردگار میں اچھا نہیں ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا ہوں. تو پروردگار جتنا یہ میرے بارے میں اچھا رکھتے ہیں، مجھے اس سے بہتر قرار اور میرے ان گناہوں کو بخش دے پروردگار جن کا یہ علم نہیں رکھتے. یہ اصل خدا کی بارگاہ میں معاملہ ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں ایسے گرے، ایسے اپنے. اور یہ لذتیں جو ہیں وہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہیں دے سکتی. اس لیے تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا، تکرار بھی کرتا رہا کہ دنیا کی کوئی چیز انسان نہیں بنا سکتی سوائے اس کلام، جو کلام اہل بیت، جو کلام امیر. ہم دنیا کے کورس کو، دنیا کو بیچنے، ٹھیک ہے آپ دنیا میں جو آپ کا مینٹور ہو، جو آپ کا پروفیشن ہے، آپ اس میں انسپائر بھی ہوتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن انسان کوئی نہیں بنا سکتا سوائے ان ہستیوں. انسان اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں پیش. رمضان گزر گیا، یہ جو فیلنگز آپ کی ہیں، جو آپ کے چہروں سے یہاں نظر آتی ہیں، یہ آپ خود بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ رمضان کے بعد نہیں ہو. یعنی سمجھ لیں کہ ہم سے کچھ چیز چھینی جائے، ہم سے کوئی چیز چھوٹ رہی. جیسے ہم سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہوں اور پانی کی لہروں سے، موجوں سے مزے لے رہے ہیں، لیکن لہر آتی ہے اور پھر ہمیں ٹچ کرتی ہے، پھر واپس سے پھر آتی ہے، پھر چلی. یا تو یہی ہے کہ میں ان لہروں کے عشق میں سمندر میں ڈوب جاؤں بس، اور پھر فنا ہو بس، پھر اس عشق کی آتش میں اپنے آپ کو فنا کر پلٹوں نہیں. لیکن کنارہ بھی چاہیے اور یہ مزے بھی چاہیے، یہ پھر ہمیشہ کے لیے. تو یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس مہینے کو ایسے جاتے ہوئے، بہرحال خدا ہمارا رزق اس مہینے میں بہتر قرار. یقیناً جو کہ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، بچوں نے، بزرگوں نے، سب کے نفس سے وہ جو الفاظ باہر آئے. مولانا صاحب، علماء کرام، سید بھی ہمارے درمیان موجود رہے، پڑھتے رہے، ہر کسی نے اپنے وجود سے خدا کو پکارا. بچوں کے نفس بڑے معصوم ہوتے ہیں، انہوں نے تسبیحاں پڑھی، یہ گونجی ہیں، اور یہ سب ایک نور کی صورت میں، جیسے مولانا صاحب نے جمعے کے خطبے میں بیان کیا کہ یہ سیف ہو گیا. اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کہیں دنیا کی تاریکیوں میں اس نور کو کھو تو نہیں جانے. سجدوں کو طول دیں، ہفتے میں ایک دن تھوڑا سا لمبا سجدہ کیا کریں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 تاریکیوں میں، 3 ڈارکنس، قرآن کہہ رہا ہے 3 ظلمات ہیں، 3 ظلمات. کون سی؟ رات، نائٹ، اوشین اور مچھلی کا پیٹ. اس کے اندر 3 تاریکیاں، 3 لیئر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور کون؟ حضرت یونس. کون ہے حضرت یونس؟ اللہ کے نبی ہے، پروفٹ ہے. کیوں چلے گئے؟ کوئی خدا نہ خواستہ غلطی کی، گناہ نہ. اللہ کا نبی غلطی نہیں کرتا، معصوم ہے، ترک اولا ہو جاتا ہے. صرف کیا ہوا کہ قوم پہ عذاب نازل نہیں ہوا، قوم نے معافی مانگی. حضرت یونس اللہ کے نبی تھے، تھوڑی سی اندر ناراضگی سے خدا نے 3 تاریخ. ہم کہاں ہیں؟ نہ ہم اللہ کے ولی ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں خدا نہ خواستہ آپ کی بہت قابل احترام ہے سب. کہاں کھڑا ہوا ہوں میں؟ نہ میرا عمل، نہ میرا کردار، نہ میرے پاس کچھ ہے. میں کتنی غلطیاں کر رہا ہوں، لیکن کتنا مہربان ہے وہ، مجھے تاریکیوں میں نہیں ڈال. لیکن آپ دیکھیں حضرت یونس 3 تاریکیوں میں چلے، اور اس تاریکیوں میں جا کر کیا کہا؟ لا الہ الا انت کنت. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ شاید اراؤنڈ 6 منتھ تک جو ہے وہ یہ ذکر، اور اگر وہ ذکر نہیں کرتے تو کہتے ہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. ذکر کیا تو پھر آواز آئی فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. غزال اللہم صلی علی محمد. جانے محترم، ہم بھی بہرحال ٹائم نکالیں زندگی میں. کوتاہیاں انسان سے، غلطیاں ہوتی ہیں، صبح شام ہوتی ہیں، آنکھوں سے ہوتی ہیں، زبان سے ہوتی ہیں، کردار سے ہوتی ہیں، سوچوں سے ہوتی ہیں. ایک دوسرے سے ریلیشن شپ میں انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے. ہفتے میں ایک دن کم از کم سر سجدے میں رہے. لا الہ الا انت سبحانک. خود جو ہے وہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی غالباً اپنے رسالہ المرغابات میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ذکر 350 دفعہ انسان کو سجدے میں کرنا چاہیے. یہی ایسٹ ہے جانے محترم، یہی سب ادھر بچائے گا. ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ ایک اور عالم دین جو ہے وہ مجلس ہو رہی ہے، جیسے یہاں مجلس
مجلس ہو رہی ہے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عالم دین بھارت کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو عالم دین جن کو دیکھا وہ بہت پرہیزگار تھے، تو کہا آپ تو مر گئے، آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ کہا میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ لوگ جو گریا کریں گے نا تو میں ان کے آنسوؤں کو لے. کہا کیوں؟ کہا ادھر اس عالم میں آنسو نہیں، اس عالم میں سجدہ سب ادھر ہے، ادھر ریوارڈ، جتنے سجدے کرنے تھے ادھر ہی کرنے، جتنا رونا تھا ادھر ہی رونا، جتنی زیارت عاشورہ پڑھنی تھی ادھر ہی پڑھنی، ادھر نہیں. کہا میں آیا ہوں ان آنسوؤں کو لینے کے. بہرحال ہم بھی بہرحال یہی چیزیں ہیں ہمارے پاس جو کو ہم جمع کر سکیں کہ بہرحال ایک اور شب ہے، اور اعمال کی قبولیت کے لیے بہرحال میں یہ تھوڑی دیر اپنے اساتید سے سیکھا ہے کہ اگر خوشحالی نہ ہو اس کے علاوہ دن ہو تو بہرحال تھوڑے مصائب انسان کو پڑھائیں. کتنے مصائب ہیں کس کس کے، ذہن محترم اپنے دلوں کو روانہ کریں اس عشق کی وادی کی طرف کہ جس کے علاوہ انسان کی زندگی میں کوئی سہارا نہیں. شب عاشور ہے، مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی، اسی طرح ایک خیمے میں جو ہے وہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ماں کہتی ہے بیٹا قاسم کل دیر نہ کر. شب عاشور آپ جانتے ہیں کہ جب امام نے سب کو جمع کیا ہے اور سب کو بتایا کہ آپ کا مقام کیا ہوگا، تو ایسے میں یہ بچہ بالکل خیمے میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئی؟ امام بچے کے قریب آئے اور امام نے کہا بیٹا آپ کے لیے موت کیا ہے؟ تو حضرت قاسم کہتے ہیں موت میرے لیے احلی من الاصل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اور یہ خطابت کے جملے نہیں تھے، یہ وجود سے امام کے سامنے امام کا بیٹا یہ بیان کر رہا ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھی. تو بعض مقاتل کہتے ہیں کہ امام نے کہا بیٹا آپ کی باری تو آپ کی باری، آپ کے بھائی علی اصغر بھی شہید ہو جائیں. جب یہ سننا تو غیرت ہاشمی جاگی اور یہی کہا چچا جان کیا یہ ظالم خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان محترم آپ جانتے ہیں روز عاشور آئی، اب یہ بچہ بار بار آ رہا ہے اپنے چچا کے پاس، چچا مجھے اجازت دیں. چچا اجازت نہیں دیتے، بار بار ملتے ہیں بار بار چلے جاتے ہیں. جب ماں نے خیمے میں بچے کو اس طرح دیکھا نا، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا چچا اجازت نہیں دیتے. تو ماں کو یاد آیا کہ بیٹا کہ جب آپ کا بابا کا آخری وقت تھا تو انہوں نے ایک تعویذ دیا تھا جو آپ کے بازو پر غالباً بندھا ہوا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت زندگی میں پڑے تو اس کو کھول لینا بیٹا، اس سے مشکل وقت زندگی میں کوئی نہیں آئے گا. جب اس کو کھولا گیا تو اپنے بابا کا لیٹر نامہ تھا، اس میں یہی لکھا تھا کہ بیٹا جب دیکھنا کہ تمہارے چچا کو دشمن چاروں طرف سے گھیر لے تو پھر اپنی جان کی قربانی دینا، اور اگر چچا اجازت نہ جائیں تو اتنی دفعہ جانا ان کے پاس کہ وہ تمہیں اجازت دے دے. بس عزیزان محترم اب حضرت قاسم کے چلنے میں فرق آ گیا. اب جب امام حسین نے دیکھا نا کہ حضرت قاسم آ رہے ہیں اور ان کے چلنے میں فرق ہے، سمجھ گئے کہ اب یہ سفارش لے کر آیا. بابا کا نامہ جیسے امام حسین کی خدمت میں پہنچایا، یقیناً بھائی کو بھائی یاد آیا ہوگا، اور کیا کیا یاد آیا ہوگا، مدینہ یاد آیا ہوگا، جلتا ہوا دروازہ یاد آیا ہوگا، کوچہ بنی ہاشم یاد آیا ہوگا. مقتل کہتا ہے کہ امام حسین نے حضرت قاسم کو گلے لگایا اور اتنا گریہ کیا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو گئے. ہاں حضرت قاسم کو اجازت ملی. آپ جانتے ہیں کہ 13 سال کا جوان ہے، نازک بدن اتنا ہے کہ لوہے کا لباس پہن نہیں سکتا، بس ایک چاند کی طرح بنی ہاشم کا چراغ گیا، جہنم واصل کیا ایک ہی شخص کے چند بیٹوں کو. پھر اس شخص نے جو ہے وہ اس طریقے سے وار کیا کہ عزیزان محترم یہ حسن کی اولاد اس طریقے سے اس حالت میں کہتے ہیں کہ پیچھے سے حملہ کیا، توازن برقرار نہ رہ پایا اور سواری جو ہے وہ دشمن کی طرف نکل پڑی. بس اب جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ امام حسن کی کمائی کو لوٹتا رہا. بس جیسے ہی امام حسین پہنچے ہیں نا تو ایک دم دھول جب بیٹھی ہے تو کیا دیکھا، قاسم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے. امام حسین کا جملہ ہے، امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، میرے لیے کتنا سخت ہے کہ جب آپ مجھے بلائیں اور میں آپ کے پاس نہ آ سکوں. عزیزان محترم حضرت قاسم کے بدن کو اپنے سینے سے کہتے ہیں لگایا اس طریقے سے کہ جو ہے وہ ایڑیاں پاؤں زمین پر گھسیٹتا رہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.